لجپال حسین تجھاں صدقے کربل وچ جھوک لٹا چھوڑی لجپال حسین تجھاں صدقے لجپال حسین تجھاں صدقے لجپال کربل وچ جھوک لٹا چھوڑی شہباز علی دے بچیاں تے شہباز بچیاں تے شہباز شاباش علی بچیاں تے کرنا نال وفا چھوڑی شاباش یہاں تے شاباش یہاں تے شاباش بامیں ظالم ظلم کریں دے بامیں ظالم ظلم کریں دے بے جرم معصوم کوہیں دے رے بھاویں ظالم ظلم کریں دے رے بے جرم معصوم کوہیں دے رے پھلوار پا محمد تو پھلوار تو پھلوار پا محمد تو پھلوار پا محمد تو پھلوار محمد تو پھلوار محمد تو چنگی لا کے توڑ نبھا چھوڑی شاباش بچیاں تے شاباش بچیاں تے شاباش نا سید ذرا گھبرائے سید ذرا گھبرائے نا سید ذرا گھبرائے نا سید ذرا گھبرائے نا سید گھبرائے ہتھی بچڑے کو ہے نا سید ذرا گھبرائے نا سید ذرا گھبرائے ہتھی بچڑے کو ہے اصغر تے اکبر وار چھوڑے اصغر وار چھوڑے اصغر تے اکبر وار چھوڑے اصغر تے اکبر
آر چھوڑے اصغر ہر چھوڑے اصغر آر چھوڑے حد صبر دی سید مکا چھوڑی شاباش بچیاں تے شاباش پانی بند تے خشکی زبان ہوئے پر دین نانے تو قربان ہوئے پانی بند تے خشکی زبان ہوئے پر دین نانے تو قربان ہوئے پانی بند تے خشکی زبان ہوئے پانی بند تے خشکی زبان ہوئے پر دین نانے تو قربان ہوئے پانی بند تے خشکی زبان ہوئے پر دین نانے تو قربان ہوئے ہن محشر تک بھی بجھدی نہیں ہن بجھدی نہیں ہن محشر تک بھی بجھدی نہیں ہن دین انج دین دی شمع جلا چھوڑی شاباش چیاں تے شاباش علی تمام تعریفاں اللہ وحدہ لا شریک لہ واسطے جس نے اپنے پیارے حبیب پاک صاحب جلال حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء فعل سانوی نور ایمان عطا فرمایا دعا ہے کہ اللہ جل و علا آخر دم تک سڑے دل میں چھے نور ایمان قائم دائم ثابت رکھے واجب الاحترام میرے بزرگوں میرے دوستوں میرے نوجوان ساتھیوں ماہ محرم الحرام اپنی تابانیاں دے نال رہنائیاں دے نال اپنیاں رحمتاں اور برکتاں لٹاندہ ہویا گزر رہے آج اسی اس شہنشاہ کربلا نو یاد کر دے پہ ہیں جنہوں نے 2 محرم الحرام نو کربلا دے اندر جس وقت کجاوے لان دا حکم فرمایا نا تے کجاوے لان تو پہلا فرمایا بھئی لوکاں کو پوچھا بھئی اس جگہ دا نام کی انہوں کی نام دیتا جاندہ ہے کیڑی نام نال یاد کیتا جاندہ ہے لوگاں نے کیا جی انہوں کربلا کیا جاندہ ہے تے حضرت امام علی مقام نو اپنے نانا جاندہ فرمان یاد آ گیا جبریل بھی وہی پیغام لے کے آئے بارش دا فرشتہ بھی وہی پیغام لے کے آیا اور جناب جبریل نے بھی وہ کربلا دی مٹی بھی کھائی بارش دے فرشتے نے بھی پر مریا انج ہاتھ دے بچ مٹی سامنے کر دیتی جڑی زوجہ رسول حضرت سیدہ ام سلمہ دے کول اے حضرت امام حسین دی شہادت تک رہی یہ کربلا دی مٹی بھی سرخ ہے
ان دا کلر سرخ. حضرت امام علی مقام نے وہ اپنے نانا جان دا فرمان یاد کرن دے نال نال حضرت علی اکبر نو بھی فرمایا بھائی کجاوے سامان لا دیو. سیدہ زینب نو بھی تی میں جڑی دو گلاں کیتیاں نے کہ 2 محرم نو ورود ہے داخل ہے میدان کربلا دے اندر. عیدی پشین گوئی مدینے دے تاجدار نے حضرت امام حسین دی شہادت وقت فرما دی. شہادت دا اعلان بوقت ولادت ہی اللہ دی طرف ہو گیا. ہون ان دا عمل شروع ہو چکے ہیں, ان دے تے کم شروع ہو چکے ہیں بھئی وہ شہادت دا عملی طور تے اظہار کی میں ہوگا. تو جس وقت آپ نے فرمایا نا بھئی کجاوے لا دیو سامان لا دیو, ای ساڑے خون بہے جان دی جگہ ہے, ای ساڑے خیمے لائے جان دی جگہ ہے. خیمے ایتھے لگن گے, ایتھے خون بہایا جائے گا. ایتھے ایک عقیدہ اپنا پکا کر لے کہ اگر نواسہ رسول دی نظر دا ایک کمال ہے تو پھر نگاہ نبوت دا عروج کننا ہو گئے. میں کچھ گلنا جناب نال عرض کرنا چاہنا. محرم الحرام دا جمعہ ہے, اگر تسی تامن نال کیتا تو میں کچھ گلنا کرانگا, نہ کیتا تو پھر میں اپنی ڈیوٹی پوری کر کے تو واپس چلا جاؤں. عقیدہ پکا رکھو, عقیدہ حسین پاک والا رکھو, عقیدہ حضرت شہزادہ علی اکبر والا رکھو, عقیدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب تے سیدہ ام کلثوم والا رکھو. حضرت امام علی مقام انہوں نے سامنے فرمان دے پہن کی فرمایا؟ فرمایا بھئی کجاوے اتارو سامان لاؤ, ایتھی تے ساڑے خیمے لگنے, ایتھی تے ساڑیاں قربانیاں ہونیاں. تے حضرت شہزادہ علی اکبر بولے, عرض کی تھی بابا جان ایک ہی فرما رہے ہو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ, جو اعزاز دے وقار تواڈے پاک عقیدے وچ الحمدللہ کسے ہور نو نصیب نہیں ہویا. سیدہ زینب بھی بے قرار ہو گئیاں. بھائی جان نے کی فرما رہے ہو؟ تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا میرے نانا جان نے بھی یہی اظہار فرمایا ہے کہ میرے ابا جان حضرت علی المرتضیٰ نے بھی یہی بیان فرمایا. یہ نہر فرات دے قریب حضرت مولا مرتضیٰ حیدر اقرار جنگ صفین دے موقع دے ہوتے جس وقت ستے تے اٹھے تے یکدم نا اکھا بچو آنسو حضرت امام حسن بھی نے حضرت امام حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تے حضرت امام حسن نے فرمایا عرض کی تھی ابا جان کی گلے آنسو بڑے بہارے ہو خیر ہے. حضرت امام حسین بھی کول سا دونوں ہی بھائی نال نال تے فرمایا انہیں جملہ ذرا دھیان نال جا کے سنے. حضرت مولا مرتضیٰ حیدر اقرار نے فرمایا میں اتھے ویندا پیا ایک خون دا دریا پیا چل رہا ہے تے میرا حسین ہندے بجے ہوتے ہوتے لگا رہے. حضرت امام علی مقام نے فرمایا بیٹا علی اکبر
اس دن میرے بابا جان نے شیر خدا نے فرمایا سی میں نے مخاطب کر کے حسین جلے تیرے تے وقت آوے گا تو پھر تو کی کرے گا؟ تو میں عرض کی سی ابا جان میں صبر کرنا کی کرنا دا ایک بار یہ لفظ بولو تو صحیح تے اللہ دا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والے اندر نالے دسو ہون حسین دے نال اللہ ہے کہ کوئی نہ ذرا جواب حاضر کر کے من دیو مصطفیٰ نے بھی فرمایا یا اللہ میرے اس لال نو میرے اس فرزند نو میرے نواسوں نو صبر عطا فرما سارے دی دعا مشترکہ ہی یا اللہ صبر عطا فرما تو مولا مرتضیٰ نے بھی پوچھا میرے حسین پھر اس دن کی کرو گے تو عرض کی تھی ابا جی میں صبر کر رہا تو پھر صبر کی انتہا کر دیتی حسین پاک نے یہ کہ دسو پورا جہان پھر میں اگلے دن نا سوچتا پیسی ایک پوائنٹ ایک گل میرے ذہن چلتی پئی سی وہ گل یہ چلتی پئی سی کہ جنہ جنہ کو گڑ پاندا اونڈا مٹھا ہو جاتا ایتے ساڑھے کل مولوی احمد علی صاحب نے انہوں نے جنہ رب نو راضی کیتا آج اسی انہوں نو یاد کر لیں اس تو اوتا چلے جاؤ بڑی شاہ رحمان ہے انہوں بزرگاں نے جنہ اللہ رسول نو راضی کیتا اسی انہوں نو یاد کر لینا اس تو اوتا چلے جاؤ حضرت دادا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے جنہ اللہ رسول نو راضی کیتا اسی انہوں نو یاد کر لینا اوتا چلے جاؤ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری انہوں نے جنہ اللہ رسول نو یاد کیتا اسی انہوں نو یاد کر لینا اوتا ٹر جاؤ یارویں علی سرکار حضرت غوث پاک انہوں نے جنہ انہوں نو یاد کیتا اسی انہوں نو یاد کر لینے اگے چلے جاؤ امام پاک آ گئے میرے مصطفیٰ کریم دے اس نواسے دی آل اولاد آ گئی حضرت امام جعفر صادق آ گئے حضرت امام محمد باقر حضرت امام زین العابدین یہ سارے بزرگ آ گئے انہوں نے جنہ اللہ رسول نو یاد کیتا اسی انہوں نو یاد کر لینے ہیں لیکن حضرت امام حسین نے کائنات تو وکھرا رب تے رب دے رسول نو یاد کیتا ہے تے کائنات بھی وکھری ہون حضرت امام حسین نو یاد ہوئے گا کہ میں اگلے دن پڑھدا پیسی بہ کے تے ذہن اس پاسے چلا گیا میں کہ حسین پاک نے یاد بھی وکھرا کیتا تے کائنات وچ یاد بھی ہن وکھری ہے تو میں پہندا سی صرف پتہ نہیں میں پہندا سی پتہ نہیں پاکستان نے چیز صرف یاد ہے حضرت امام حسین دی پھر میں آپ ہی جواب دیتا میں کہ نہیں میں اپنے آپ نال سوال جواب پہ کردا سی میں کہ نہیں میں کہ پتہ نال انڈیا دا ملک ہے اوتھے بھی ہوئے میں کہ نہیں اوتھے تک نہیں میں کہ نال بنگلہ دیش ہے اوتھے تک ہوئے میں کہ نہیں ایتھے تک نہیں میں کہ نال ایویں اے سلطنتاں اے حداں سرحداں ملدیاں جان گیاں دنیا بندی جائے گی تو میں کیا صرف دنیا ہی نہیں یاد کر دی میں تے اتنے تک پڑھے ہے جس دن یوم عاشورہ ہوتا ہے نا جی میں 10ویں دا دن ہوتا ہے ادن تے جڑے نا وحشی جانور وہ بھی حضرت امام حسین دی یاد وچ روندے تے روزہ رکھ لیندے میں تے اتنے تک پڑھے اور اس اگاد بھی تین گل دکھاؤں یہ تے ایران ہو گیا عراق ہو گیا عرب ہو گیا یمن ہو گیا یہ تے ساڑی دستر سے دست صحیح ایک جملہ میں پڑھنے لگا جے تو دل دے کرنا نال سنے تو دس صرف اے ساڑا ملک یا ساڑیاں اے آبادیاں یا ساڑے شہر انہاں میں حضرت امام حسین دا ذکر ہوندہ ہے نہیں دو جملے پڑھاں گا ایک جملہ تے وحشی جانوار بھی روزہ رکھن تے حضرت امام حسین دی یاد وچ رون
اس تو اگائے آ کیڑیاں جنہوں اسی اپنے پیرن تھلے مسل دینی ہیں یہ بھی ادھر یاد کر دیا نہیں حضرت امام حسین اس تو اگا چل بجن دی شہادت ہوئے تے آسمان خون دے انصر ہوئے تے دس پھر زمین والے نے یاد کر دینے کہ آسمان والے یاد کر دینے گل کہن دے این کہہ لے پھر ایتھے آ جانے ہیں حضرات دی مقام گل ایتھے ہی آ جاندی ہے کہ جنہ میرے آقا امام حسین نے رب نو ونڈ نال یاد کیتا ایک وکھری مثال نال یاد کیتا رب تے رب دا رسول تے پوری کائنات ان جی وکھرے انداز نال یاد پہ کرنا حضرات دی مقام توجہ فرمانا تے تسی تے میں اعلان کر دے جانے ہیں تسی تے میں ذکر کر دے جانے ہیں تو تے میں یاد کرنے ہیں حضرت امام علی مقام نو انہاں لفظاں نال یاد کرنے ہیں حسین زندہ باد باد حسین زندہ لولی لنگڑی آواز ملنی چاہیے دی نہ حضرت امام علی مقام دے بارگاہ دے اندر مقبول ہے اگر چڑیاں اگر کیڑیاں یاد کر دیاں نے چیونٹیاں یاد کر دیاں نے اے اگر وحشی جانور یاد کر دینے اگر ملائکہ یاد کر دینے اگر جن کر دینے زمین دا ذرہ ذرہ یاد کر رہے تے پھر آجا تو کیوں نہیں بول دا اگر تیری زبان آجا اے حضور دے نا تے بول دے پئیے اللہ دے نا تے بول دے پئیے قرآن دے نا تے بول دے پئیے نماز دے نا تے بول دی پئیے دین دے نا تے بول دی پئیے اسلام دے نا تے بول دی پئیے عزت دے نا تے بول دی پئیے وقار دے نام تے بول دی پئیے اے شان دے نام تے بول دی پئیے اے جتھے جتھے انعام دے نا تے بول دی پئیے صدقہ حضرت امام حسین دائے تے جے صدقہ حضرت امام حسین دائے تے پھر آج آتین تے من خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے دائے حسین زندہ باد بعد دل کھول کے بولنا ہے اب لوں لوں نال بولنا ہے حسین زندہ باد باد 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 حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین دلوں کر کے بولنا ہے کوئی زبان ہولا کر کے نہ بولے نہ دل ہولا کر کے بولے نہ تیری فکر ہولا کر کے بولے حسین زندہ دے حسین زندہ باد باد حسین زندہ باد زندہ باد حسین زندہ او قلب زندہ سی او قلب زندہ سی او عجب زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ حسین زندہ باد حسین زندہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد باد حسین زندہ باد قاری قرآن سلام پیش کر جنہاں نے نیزے تے چڑھ کے بھی قرآن دے تلاوت نہیں چھڑی جنہاں میدان کربلا دے صحرا دے اندر بھی نماز نہیں چھڑی جنہاں میدان کربلا دے تپدے ہوئے صحرا دے اندر با جماعت نماز دا اہتمام فرمایا انہوں نے سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے بول دا چل حسین زندہ دے حسین زندہ باد زندہ باد حسین زندہ آج میں کہنا نہیں وے ہاتھ چاہ ایک چاہ دو چاہ زبان کھول دل نال بول اے تیری مرضی ہے حسین نو دل وچ رکھیں اگر حسین پاک نو دل وچ رکھیں گا کل حسین پاک تینوں اپنی شفاعت وچ رکھن گے حسین زندہ دے حسین زندہ باد حسین زندہ باد حسین زندہ حسین زندہ باد حسین زندہ باد زندہ باد حسین زندہ
حسین زندہ باد حسین زندہ حضرات دی مقام تھے تراز بن سکتا ہے کاری صاحب تسی پیاندے ہوئے زندہ باد اے صرف بڑی چکلے کہندے پہنے زندہ باد ایک ملک پاکستان والے کہندے پہنے زندہ باد میں آکھیا میں تیرا وہم دور کر دینا وا میرا کریم رب اعلان پیا فرماندا ہے اٹھا دوسرا سپارہ سورۃ نام البقرہ ایدی آیت نمبر 154 پڑھ لے میرا کریم رب اعلان پیا فرماندا ہے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون حضرت دی مقام توجہ فرمانا حضرت امام علی مقام نو میں نہیں پیا زندہ کہندا اے کوئی تھوڑے جے مسلمان نہیں کہندے پہ زندہ بلکہ رب کائنات ذات اعلان پہ کر دیے میرا حسین زندہ میرے محبوب دا نواسہ زندہ کیونکہ نواسے نے 72 جانا دا نظرانہ پیش کر کے کائنات اندر مثال پیش کر دیتی ہے مثال زندہ کر دیتی ہے رب نو راضی کرن دا جڑا نا اے راضی کرن دا اعلیٰ کردار ادا کر دیتا ہے جل رب نو راضی کیتا تے رب کائنات نے قیامت تک دا قانون بنا دیتا فرمایا جڑا دل تے چال لے کے مال منال لے کے اہل و عیال لے کے میرے دربار اندر حاضر ہو گیا ہے میں قیامت تک دے قانون میں ایک لکھ دیتا ہے انہوں مردہ نہ کویا جے بلکہ وہ زندہ بلکہ اعلان کر دے رویا جی او زندہ جے حضرات دی مقام توجہ فرمانا ایک مسئلہ تھے یہ بھی عرض کرنا چاہنا وا زندہ ہوئیے جنہوں رب زندہ فرماوے عام آوے کھلو عراق دا بادشاہ صدام حسین ان دی جلے پھانسی ہو گئی پھانسی تو بعد کئی سالہ تو بعد ان دی قبر نو دوبارہ کھولیا گیا جلے دوبارہ کھولیا گیا اے عراق دا بادشاہ جدا نام صدام حسین حضرات دی مقام جلے سالہ تو بعد کھولیا گیا پھر ان دا چہرہ اوہی ترو تازہ نظر پہ آیا ہوندا ہے ان دی ڈیڈ باڈی نو کوئی مسئلہ نہیں ان دی میت نو کوئی قطع نہیں لگدا پیا میں آکھیا اگر حسین دا خادم ہوئے صدام حسین ہوئے اگر ان دی باڈی نو کچھ نہیں ہوندا کئی سالہ گزرن جان تو بعد آجا مومنہ اپنی زبان تر کر لے اپنی زبان حضرت امام حسین دے ذکر نال رنگ لے اگر صدام حسین دی باڈی نو کچھ نہیں ہوندا تے پھر غلام حسین دے باڈی نو کچھ نہیں ہوئے گا ایک کوئی نعرہ لاندا چل یہی نعرہ جڑا قرآن نے عطا فرما دیتا یہی ذکر جڑا قرآن نے عطا فرما دیتا یہی فکر جڑی قرآن نے عطا فرما دیتے یہی قانون جڑا رب کائنات نے عطا فرما دیتا کہ انہاں نو مردہ نہ کویا جے اے ہمیشہ واسطے زندہ ہو گئے یہ ہمیشہ واسطے زندہ ہو گئے نے تائیں تے تم یا اعلان پیا کرنا ہے قرآن دے مطابق میں بھی اعلان پیا کرنا قرآن دے مطابق حسین زندہ دے حسین زندہ باد آدے حسین زندہ باد حسین زندہ اے نظرانہ ہے اپنا جنہ جنہ پانا چاہنا ہے تیری مرضی ہے آج حضرت امام علی مقام دے روضہ مبارک دی فضا تک سڑیے فضا دے اے سانس جڑے نے اونا فضا تک جانے چاہیے نے اس کرا کر بلائے معلہ دی فضا تک سڑیے فضا جانی چاہیے اے سڑی آواز جانی چاہیے ہمیشہ یاد رکھ اوہی آواز جاندی ہے جڑی دلوں کر کے نکل دیئے حسین زندہ باد حسین منی
وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ حسین سب تم من الاسباط. فرمایا میرا حسین جلے رب فرماوے میرا حسین، مدینے تاجدار فرماوے میرا حسین، پوری کائنات وچ یہی شور ہوے یہی آواز ہوے میرا حسین، تے تیری آواز بھی یہی ہونی چاہیے حسین زندہ باد، حسین زندہ باد. او قلبی زندہ سی، او قلبی زندہ سی، او اج بھی زندہ باد، حسین زندہ باد باد، حسین زندہ باد باد، حسین زندہ باد. ساڑھا یہ عقیدہ ہے، ساڑھا یہ پیغام ہے، ساڑھا ہی نہیں بلکہ قرآن دا یہ پیغام ہے. انہوں زندہ من جنہوں قرآن نے فرمایا، جنہوں رب رحمان نے فرمایا، رب رحمان نے فرمایا انہوں مردہ نے کنہ جنہ نے میری بارگاہ دے اندر جانا نظرانہ پیش کر دیتیاں نے. حضرات دی مقام توجہ فرمائے دا مطلب کی ہے رب پیا پیار کردہ ہے انہا شہیدہ دے نال آگے چلنے میرے مدینے دے تاجدار دی ذات مبارکہ وے پیار پیاں کردیاں نے. میرے آقا کریم علیہ السلام دے ذات مبارکہ اپنے حسین نال اپنے نواسے دے نال پیار پیاں کردیاں نے. میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا ان الحسن والحسین وما ریحانی من الدنیا. فرمایا ہر ایک دا اپنا اپنا پھول لے، میں مدینے دے تاجدار دے دو پھول نے. جو ہے کسے دا گلاب دا پھول، کسے دا گلاب دا پھول ہے نا بھائی، کسے دا گلاب دا چمبیلی دا پھول. کوئی رات دی رانی نال پیار کردا ہے، کوئی دن دے راجے نال پیار پیا کردا ہے، کوئی کسے پھل نال پیار پیا کردا ہے، کوئی کسے نال پیار پیا کردا ہے. میں مارے جاواں آمرا دے لال تو جلے حسن حسین سامنے آوندے نے آپ سنگدے نے تے فرماندے نے ہما ریحانی من الدنیا. فرمایا اے دوویں جنتی نوجواناں دے سردار میں محمد دے پھل، میں محمد دے سنگ دے پیار دے نال قریب کر دینے. ایک انہوں سجے پاسے دوجے نوں کھبے پاسے بٹھا کے اعلان پہ فرما دینے اے میرے دونوں پھول نے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا احب اللہ من احب حسینہ. میرے مدینے دے تاجدار نے نالے پیار فرمایا، نالے پیغام عنایت فرمایا. فرمایا جڑا میرے حسین نال پیار کرے گا، جملہ پڑھن لگا توجہ ہے تے پڑھ جاواں. فرمایا جڑا میرے حسین نال پیار کرے گا میں آمنہ دا لال الال پیا کرنا، رب قدیر اندے نال پیار کرے گا. چھوٹا جا سودا نہیں، چھوٹا جا سودا تو جو ہے یہ چھوٹا جا سودا نہیں. احب اللہ من احب حسینہ. فرمایا جڑا میرے حسین نال پیار کرے گا تے ان دا پھر معاوضہ تے بدلہ کی ہوئے گا جی تو جو ہے میرے حسین نال جڑا پیار کرے ان نال پیار کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ پھر بولو کون کرے گا؟ اللہ. تسی اللہ واسطے، اللہ دے رسول واسطے، اللہ دی رضا واسطے، اپنے پیرے محبوب نو راضی کرن واسطے ساڑا مقصد منشور آج ساڑا ذکر حسین کرنا اور اپنی عقیدت دا اظہار کرنا. ان دا مطلب کی ہے؟ اپنے مصطفیٰ نو راضی کرنا، اپنے آقا نو راضی کرنا. تے جلے نواسے نو اسی راضی کر لے تو مدینے تاجدار راضی ہو جائے. ایک گل ہے نا. تو فرمایا احب اللہ من احب حسینہ. جڑا میرے حسین نال پیار کرے. ان توجہ میں کچھ چند جملے پڑھنا چاہنا. جڑا میرے حسین نال پیار کرے اللہ اندے نال پیار کرے گا. تے ایتھے ہی نہیں فرمایا جڑا میرے حسین نال پیار کردا ہے میں آمنہ دلال بھی اندے نال پیار کرنا تے کل قیامت والے دن میں ان دی بھی سفارش کراں گا تے اندے ماں باپ دی بھی سفارش کراں گا.
سودا ہولا جائے بھائی، یہ سودا ہولا ہے تو پھر نہ ذکر کر، تے جی پا رہا ہے تے تیرے کام آنا لے تے پھر ذرا سودا کرنا لگے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے پھول نے تو جڑا کسی دے پھول نے مرجا دے وے، اے میرے مدرسے دے اندر مختلف قسم دے پھول لگے، اگر انہاں پھولاں نو کوئی ان ٹک دے وے، خراب کر دے وے تے میرے دل دے تے بڑا زخم ہوندا ہے۔ میں کہنا بڑی محنت نال بڑا کچھ دے نال کیتے تے تاں اے پھول تیار ہوئے نے۔ حضرات دی مقام تے جڑا اج بھی آل نبی اولاد علی نال بغض رکھدا ہے، 10 مدینے دے تاجدار نو دل نو دکھ پہنچیا کہ راحت پہنچی، حاضر ہو کے چھوڑ دے پہ میں کچھ گلاں کرنا چاہتا۔ حضرات دی مقام اسی اپنی عقیدت دا اظہار پہ کرنے ہیں اور اس طرح کرنے پہ ہیں جی میں شب عاشورہ تمام رفقائے حسینی نے کیتا، عقیدت دا اظہار کیتا، رفقائے حسینی نے کی عقیدت دا اظہار کیتا۔ جلے لائٹ بند ہو گئی، لائٹ دے بند ہون تو بعد حضرت امام علی مقام نے فرمایا بے ان کرو بے ایک میرے خاندان دے جنہیں سیدزادیاں انہوں میں نال لے لو، جنہیں تسی جا سکتے ہو، تسی جتے جویں جا سکتے ہو ایزی تسی جا سکتے ہو، میری طرف تہانوں اجازت ہے۔ تیتھے کی جملہ پڑھنا، حضرت عباس علمدار نے سب تو پہلا جڑا جملہ ارشاد کیتا، عرض کیتا آقا اللہ تعالیٰ سن او دن نہ وکھاوے کہ اسی جناب نو کلیاں چھڑ کے چلے جائے۔ یہ حضرت عباس علمدار نے اے بارگاہ حسینی دے وچ اجلا دروازہ کھلی رکھو، ایک بندے سے ڈیوٹی لا دے، بارگاہ حسینی دے اندر سب تو پہلا یہ جملہ کوٹ کیتا، گزارش کیتی آقا سانو اللہ دن نہ وکھائے کہ اسی جناب نو تنہا چھڑ کے تے چلے جائیے۔ آپ نے تے اجازت فرمائی سی بیڑا جا سکتا چلا جائے، یہ لوگ میری جان دے دشمن نے، انہوں نے میرے خون دی ضرورت ہے۔ تو جی میں حضرت عباس علمدار نے یہی عرض کی تھی آج اسی بھی یہی عرض پہ کرنا ہے۔ تو جو ہے بھائی حاضر ہو کے آج مسجد آباد نے، ممبر آباد نے، آج مصلی رسول تے کھلون والے آباد نے، تے صدقہ حضرت امام حسین دا تے آپ دے خاندان دا۔ ایک باری ایس جملے دوتے پورا مجمع بولے، اے صدقہ حضرت ایک پورا مجمع بولنا چاہیے دے، ڈنڈی نہیں مارنی، پورے دا پورا مجمع حاضر ہو کے اس گل دا جواب دے وے یہ صدقہ کدھا ہے؟ حضرت حسین دا۔ تو جد پھر انہوں نے صدقہ ہے تو پھر سن وفا کرنی چاہیے جی میں حضرت عباس علمدار نے۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی بولے دے عرض کر دینے الہی بحق کے تجھے بڑے پڑھے لکھے ہو، یہ پڑھائی دا دور ہے، اللہ کرے عمل دا دور بھی آ جاوے، میریاں ڈگریاں ساڑھے کول نے، عمل ساڑھے کول کوئی نہیں، آ جا اس میدان کارزار دے اندر جامع شہادت نوش کرنے والے سید الشہداء نو سلامی عقیدت پیش کر لئے۔ حضرت شیخ سعدی کی عرض کرتے ہیں الہی بحق کے برکال ایمان کنی خاتمہ کے برکال ایمان کے برکال ایمان حاتمہ کے برکال ایمان خاتمہ کے برکال ایمان
دعا جلے بھی منگو تے پوری توجہ نال پڑھو بڑی محبت نال دعا منگیا کرو پوری توجہ دے نال جی میں حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی دعا پکر دین الہی بحق الہی بحق کہ برکال ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت میں رد کنی ور قبول اگر دعوت میں رد کنی ور قبول منود سودا مانے آلے ایک آواز ہونی چاہیے منود سودا مانے آلے رسول ایک بھی آواز خاموش نہیں ہونی چاہیے منود سودا مانے آلے رسول منود سودا مانے آلے رسول منود سودا رسول منود سودا مانے آلے رسول منود سودا مانے آلے رسول منود سودا حضرت عباس علمدار نے بھی یہ گوارا نہیں کیتا حضرت عباس علمدار کون جنہوں صاحب لواء بھی کہندے ہیں صاحب لواء یعنی جھنڈے والے اور سادے لفظ اندر اسی آپنوں علمدار کہنے ہیں عام فہم لفظ اندر آپنوں کی کیا جاندہ ہے کی کیا جاندہ ہے علمدار کیا جاندہ ہے یہ وہ علمدار نے جنہوں نے کسے موقع دے ہوتے بھی حضرت امام علیہ مقام نو تنہا چھوڑیا نہیں اور تعریف باقی چھڑی ہے قرآن پاک دی قرآن دا اعلان ہے شہید زندہ ہے مصطفیٰ دا فرمان ہے شہید توجہ رب دا قرآن ہے ان دا اعلان ہے شہید ایک آواز نال رب دا فرمان تے قرآن اعلان کی کرتا ہے شہید زندہ ہے نبی دا فرمان کی اعلان کرتا ہے شہید حضرت عباس عین نال جڑ گئے توجہ ہے 34 سال دے وچ عمر سی جس وقت آپ دی شہادت ہوئی تے آپ نو نا ایک جملے دے نال یاد کیتا جاندا ہے جے تسی سر چاہو تو میں پڑھ جاواں تھوڑا ٹائم تے ہو گیا ہے تے جے تسی اگے چلنا چاہو تو میں چلنا نہیں تے میں پھر اگلے جمعے سے یہ تھوڑی مرضی ہے ایڈا سونا چہرہ سی حضرت عباس تھا اچھا میں نے ایک دسو تو صحیح ان ذرا سر چاہ کے گل سننی ہے بیڑا بندہ سونے نہ رہے سونا بنتا ہے نا نہیں منڈے نہیں بولے میں جوانا نہ گل پیا کرنا جڑا سونے نہ رہے وہ سونا بنتا ہے کہ نہیں تو شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت سالے تو را سالے کو نہ نہیں اکھا نہیں کھولی آلی صحبت سالے تو را سالے کو نہ تے ویر کندے نے اے ویر کندے نے حضرت عباس حضرت امام حسین اے ویر کندے نے توجہ شمر نو اگر رشتے بچ ویکھیا جاوے تے اے مامے دے رشتے بچ بندا ہے تے اے چار بھائی سکے چار بھائی جڑے حضرت ام البنین دے وچوں نے تے شمر نے
عمر بن سعد یزیدی فوج دا کمانڈر ہے، انہوں نے کہا بھئی ان کر میں میرے بانجے آئے ہیں میدان کربلا وچ، میں ایک جملہ اور پڑھنا چاہنا۔ پہلے تو میں جملہ پڑھ گیا کہ حضرت عباس نے عرض کی تھی آقا وہ اللہ دن نہ لے آوے کہ اسی جناب نو کلیاں چھڑ کے ٹر جائے۔ اے پہلا جملہ، تو دوسرا جملہ ہن سن، جلے شمر لائن نے آکھیا ان رشتے وچ ماما لگ جائے، ان دی بہن حضرت ام البنین حضرت مولا مرتضیٰ دے کار ہے، تو کہنے لگا بھائی اے میرے 4 بھانجے نے تو میں انہوں نے امان، انہوں واسطے امان چاہنا۔ یہ کون پہ آندہ ہے؟ شمر۔ تو جو ہے کون پہ آندہ ہے؟ ایک بار پھر بولو کون پہ آندہ ہے تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے۔ کون پہ آندہ ہے؟ پورا جا کے نینا وچ نین ملا کے تجھے بولنا ہے کون پہ آندہ ہے؟ شمر پہ آندہ ہے۔ پورا مجمع جا کے ادھر میں جملہ پڑھنا چاہنا ہوں۔ شمر نے جلے اے آکھیا عبید اللہ ابن زیاد نومی، عمر بن سعد نومی، حضرت عباس علمدار تے سارے باقی 3 بھائی 4 بھائی کٹھے ہو گئے تے کٹھے ہو کے پتہ کیا دن فرمایا او لانتی نہیں تجھے سمجھے نہیں ہوتے تک پہنچے نہیں، میں اس وقت ذرا سر چاہ نین کھول دل دے بو میں باریاں کھول۔ حضرت عباس علمدار نے فرمایا او لانتی آج ساڑھے اسی جڑے بھائیاں انہاں واسطے امان تے ہے، اسی جڑے تیرے بھانجے ہیں انہاں واسطے امان تے ہے، تے نواسہ رسول واسطے امان ہی کوئی نہیں۔ فرمایا تیری امان تے لعنت اور تیری اس درخواست تے لعنت، اسی جے حسین نالا تے اسی حسین نالے ہیں۔ پھر جملہ پڑھ جاؤں جاگ دیو نا بھائی، آج تے موسم بڑا پیارا بن گیا ہے۔ اگر تسی دریا تے جاندے ہو سیر کرنے واسطے جی موسم بڑا پیارا ہے، کدی سمندر تے جاندے ہو جی موسم بڑا پیارا ہے، کدی ہیڈ تے جاندے ہو جی موسم بڑا پیارا ہے۔ اس تو بڑا بھی کو موسم ہے کہ محرم دے دن ہون، مسجد ہوئے، اللہ دا گھر ہوئے، ذکر حسین زبان تے جاری ہوئے، اس تو بڑا بھی کو موسم ہے بھائی۔ توجہ ہے بھائی؟ تو فرمایا تیری امان تے لعنت، ساڑی زندگی ساڑی موت، ساڑا جینا ساڑا مرنا حضرت امام علی مقام دے نالے۔ ایک کون پہ آندے نے؟ حضرت ابو الفضل حضرت عباس علم، عباس ہولی کر کے نہیں بولنا، علمدار کیوں؟ دار میں مانا ہم رکھنا، یعنی کہ انہوں نے جھنڈا رکھا ہویا سی، آپ دے ذمے جھنڈا اٹھانا سی۔ آپ دے ذمے کی سی؟ تے ایڈا سونا جانا سی۔ توجہ میں ایک اور جملہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایڈا سونا جانا 34 سال عمر پائی آپ نے، 2 شہزادے پیچھے چھڑ کے گئے حضرت عباس علمدار۔ ہن میں ایڈی وضاحت نہیں کر سکتا وگرنہ میں نہیں پڑھدا رہا میں تے لمبا ہو جائے گا کام۔ ایڈا سونا شہزادہ، ہن سر چامی تے میں گل پڑھا نہیں پورا نہیں مزہ آیا، پوری جے چس نال پڑھے سبحان اللہ، تو میں اگلا جملہ پڑھنا چاہنا۔ ایڈا بڑا جملہ پڑھنے لگا میں، تو اگلے سال تک اگر یاد رکھیں تو یاد رہ سکتا ہے۔ توجہ ہے؟ نہیں پوری میں مزہ نہیں ہوتا، میں تولنا چاہنا گل نو، پورا تولنا چاہنا، اپنے عقیدے نو واضح کرنا چاہنا۔ جلے حضرت عباس انہاں دا لقب ایک قمر عباس، قمر بنی عباس، بنو عباس دے شان، قمر بنی عباس، یہ بھی آپ دا لقب مبارک ہے۔ تے جس وقت حضرت عباس علمدار تھے حضرت شہزادہ علی اکبر، سبحان اللہ، میں بڑا سکون آیا ہے میں نے تھوڑی اس گل دے اتے سبحان اللہ کہنے تے میں نے بڑا سکون آیا ہے۔ حضرت عباس علمدار ایک تے حضرت شہزادہ علی اکبر 2، یہ جلے بازار چو لنگ دے آئے نا، نہیں ہولی اکھے پورے ایمان دے ٹنلا لاکھے ہے جلے یہ 2 میرے نوجوان، ایک 25 سال دا یا 18 سال دا، ایک 34 سال دا یا 30 سال دا، جلے بازار بھی جو لگ دے آئے نا، تے لوگ کھلو کے منتظر ہوندے آئے کٹے سونے حضور دی آلتے اولاد بھی گزر دیا ایڈے سونے جوان۔ یہ جوڑی جلے لنگ دی آئی، حضرت عباس علمدار تے حضرت شہزادہ علی اکبر، اگرچہ حضرت عباس علمدار تو حضرت شہزادہ علی اکبر چھوٹے ہیں کافی سال،
سبحان اللہ. ادھر یاد علی نظر آتی ہے حضرت عباس دے وچوں حضرت عباس علمدار وچوں حضرت مولا مرتضی نظر آتے ہے. تے جی ہولی کر کے تو سبحان اللہ کہ ایک جملہ اور پڑھ جاواں. ادھروں حضرت عباس دی زیارت کیتی جاوے تے مولا مرتضی نظر آتے سن. تے جے شہزادہ علی اکبر دی زیارت کیتی جاوے تے مصطفیٰ دی یاد تازہ ہو جاوے. توجہ ہے میرا دل لے کے میں کچھ پڑھ جاؤں. انہوں نے ہولا نہ سمجھیا کرو. کیوں؟ یزید نے انہوں نے ہولا سمجھیا. بولو ہولا سمجھیا. اتھے ایک عاشق بولیا کلم اٹھایا تے بڑا سونا بولیا. عاشق بول کے کیا اندر مٹی میں مل گئے ارادے. اگلا جملہ تجھے بولنا ہے. میرا دل نہیں کرتا پیا کہ میں بولنا تجھے بولو. یہ جملہ ہے مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم. ایک منٹ بھائی. اتھے بھی تسی دوگلی پلیسی کرنی ہے تو پھر کیڑی جگہ جی تے تسی جا کے اچھی پلیسی کرنی. آج ایسی آواز نہیں کڑنی. آج انداز تے الفاظ نہیں بولنے. قسم واحد رب دی میرے سر نو کافی درد. اور میں آج بھی ایک دوست نے میں کہہ رہا تھا میں یار میں تے ہولا جا رومال بننا سر دے ہوتے تاکہ میری یہ نہ کنٹرول رہے طبیعت. تے میں امامہ شریف بننا سرکار دی سنت سمجھ کے سارے معاملات سمجھ کے جی میں فارغ ہونا ہوں میں اتار دینا. لیکن میں پڑھ دیا محسوس نہیں ہوندا. تے تیرے سر دے ہوتے ہلکے جے وال ہی نہیں تے تو پھر بھی تیری زبان نہیں ہلے. میں درد کیوں ہوندی ہے کہ میرے کان آپریشن والا ہے اس واسطے میں درد ہوندی ہے. تو تندرست ہے تو تیری دی آواز نکلنی چاہیے. حضرات دی مقام تے پھر کیویں کر کے بولنا ہے. مٹی میں مل گئے ہیں ارادے. مزہ آ گیا پھر ذرا بولنا ہے. مٹی میں مل گئے ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم. ایک بار دو میں ذرا بازوں نے لہرایا جی. لہرا رہا ہے آج بھی پرچم. لہرا رہا ہے آج بھی پرچم. لہرا رہا ہے آج بھی. لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا. لہرا رہا ہے آج بھی پرچم. لہرا رہا ہے آج بھی. لہرا رہا ہے آج بھی. حضرت عباس علمدار نو اسی یاد کرنے ہیں سکائے اہل بیت دے نام نال صاحب لواء دے نام دے نال یا کمرے بنی ہاشم دے نام دے نال اسی یاد کرنے ہیں حضرت عباس علمدار نو. انہاں نو وفادار خاندان رسول نال دے لفظاں نال بھی یاد کرنے ہیں. میں قربان جاواں میدان کارزار دے اندر حضرت عباس علمدار دیاں بڑیاں جرتاں دا ذکر ہے, بڑیاں بہادریاں دا ذکر ہے, بڑیاں شجاعت دا ذکر ہے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا. جلے حضرت سیدہ زینب دے لال حضرت اون محمد جام شہادت نوش کر گئے. جام شہادت نوش کر گئے. حضرات دی مقام توجہ فرمانا. اہل بیت اطہار خاندان بنو ہاشم دے نوجوان تے بزرگ جس وقت جام شہادت نوش فرما گئے تے حضرت عباس علمدار حضرت امام علی مقام دے بارگاہ وچ حاضر ہوئے نے. عرض کرتے نے آقا من بھی اجازت فرماؤ تاکہ میں جناب دے قدماں تو قربان ہو جاؤں. حضرت عباس
جلے عرض کیتی ہے جناب حضرت امام علی مقام دے سامنے تے حضرت امام علی مقام نے کی فرمایا، زاردار اکھاں وچوں آنسو جاری ہو گئے، فرمایا میری ڈھارس بدھان والے ویر تو بھی ہن اجازت پیا اجازت پیا اجازت پہ منگ رہے ہو۔ حضرت عباس سلمدار میرے آقا حضرت امام علی مقام نے فرمایا، عباس اگر میں تمہانوں اجازت دیواں تے میرے لشکر دا جھنڈا کون اٹھاوے گا؟ میرا لشکر دا جھنڈا تھلے آ جاوے گا۔ حضرت مقام بلاخر حضرت شاہ عباس نو میرے آقا حضرت امام علی مقام نے سینے نال لایا، اجازت فرمایا۔ زیادہ نہیں بیان کر سکتا، مختصر چند جملے عقیدت دے پیش کرنے، انہاں دی جرت دا ذکر کرنے، انہاں دے صبر دا ذکر کرنے۔ جلے اجازت مل گئی حضرت شاہ عباس نو، حضرت غازی عباس سلمدار نو جلے اجازت مل گئی، آپ اپنے خیمے دے اندر جلے خیمے دے اندر داخل ہوئے نے، کی نظر آیا؟ حضرت سیدنا علی اصغر اڈیاں رگڑ دے نظر آئے، سیدہ سکینہ العرش دیاں صداواں بلند کردیاں نظر پیاں ہوندیاں نے، عرض کردیاں نے چاچا جان پانی پانی پانی۔ حضرت عباس سلمدار نے جلے ویکھیا اے بچے نونہال اے پانی دے وجہ تو بلک دے پینے تڑپ رہے نے، العرش دیاں صداواں نے حضرت عباس سلمدار نے مشکیدہ پھڑ لیا۔ وفادار آل رسول، سکائے اہل بیت، آپ نے مشکیدہ اٹھایا، مشکیدہ اٹھایا، نال نیزہ تلوار لئی، گھوڑے تے سوار ہو گئے نے۔ ان جملہ بڑا دھیان نال سنیا دے، جلے آپ نہرے پرات ول گئے، نیت کی سی میں ننیاں شہزادیاں تے شہزادیاں واسطے پانی لے کے آیا۔ میں ننے شہزادیاں تے شہزادیاں واسطے پانی لے کے آنا ہے، نہرے فرات وال چلے۔ ست محرم دے دن تو لے کے 10ویں تک، ست محرم تو لے کے 10ویں تک نہرے فرات یزیدیاں نے عبید اللہ ابن زیاد دے آرڈر دے وجہ تو 4000 فوج دا لشکر نہرے فرات لا دیتا تاکہ خاندان آل رسول تک پانی نہ جاوے، پانی نہ پاؤ سکے۔ اس پانی دی پابندی تو پہلا میں حضرت عباسی پانی لے آن والے سان، پانی پہنچان والے سان، اج بھی حضرت امام علی مقام دے اے وفادار مشکیزہ لے کے پانی لے جان چلے نے، اے ننیاں شہزادیاں واسطے پانی لے جان چلے نے۔ حضرت دی مقام توجہ فرمانا، جس وقت آپ نہر فرات دے قریب گئے نے، اے 2000 فوجیاں نے آپ دا رستہ روکیا، 2000 فوج نے آپ دا رستہ جلے روکیا نا، تے آپ نے فرمایا تُسی کون ہو؟ تُسی مسلمان ہو؟ یہ حضرت عباس نے سوال کیتا، فرمایا کون ہو؟ جواب آیا جی مسلمان۔ انہاں مسلمانہ میں شمر بھی سی، انہاں مسلمانہ میں شیس ربعی بھی سی، انہاں مسلمانہ میں عمر بن سعد بھی سی، انہاں مسلمانہ میں حجر بن الاحجار بھی سی، جنہاں نے جملہ بولیا اسی مسلمانہ اے پوری روح زمین تے نہر فرات دا پانی چل جاوے لیکن خاندان رسول نو پانی دا ایک قطرہ بھی نہیں لین دیواں گے۔ جلے حضرت عباس سلمدار نے جملہ سنیا تے فرمایا تسی اے مسلمان، اے مسلمان ہو تسی، اے مسلمان ہو، اے مسلمان ہو تسی، چرند پرند سور تک تے نہر فرات دا پانی استعمال کرن تے خانوادہ رسول دے نونہال تڑپ دے رہن، پانی نہ مل سکے۔ حضرت دی مقام
مقام توجہ فرمایا، آپ نے فرمایا جو بھی ہویا آج حضرت شہباز شہزادیاں واسطے پانی ایک خیمے تک ضرور لے کے جاوے گا، اپنی کوشش فرمائے کرے گا۔ حضرت شہباز نے فوج دے نرگے نو توڑ دیا ہویا، انہاں دے جگر دے اوتے ضرب لا دیا ہویا، اپنا گھوڑا نہر فرات اندر جا داخل کیا۔ تیران دی بارش ہو رہی، جلے محبت سچی ہوئے نا پھر تیر نہیں نظر آؤں دے، جھوٹی محبت دے انداز اور دے۔ حضرت عباس علمدار نے تیران دی سائے دے اندر، تیران دے بارش دے اندر آپ نے اپنا گھوڑا نہر فرات اندر داخل کیتا، جلے نہر فرات دے اندر داخل کیتا اپنے چلو بچ پانی لیا، آپ نے آپ میں سیراب کرنا چاہیا، پینا چاہیا، لیکن نونے حال سجیدہ سکینہ دی حضرت علی اصغر دی پیاس یاد آئی، پانی واپس انڈو لیا، جلے واپس پانی رکھیا، واپس رکھے آئے۔ حضرت عباس علمدار نے پانی دینال مشکی ذہنوں پر فرمایا، آج بھی سلام عرض کرنے سلام یا کمر بنی ہاشم، یا صاحب لواء، یا سکائے اہل بیت، یا عباس علمدار سلام کیتا جاندہ ہے، سلام کیتا جاندہ ہے۔ مشکی دا پانی نال پر کر لیا، ان دی پورے دل نال سنے تو میں اگلی گل سنانا، اگلی بات سنانا، انہوں کہانی نہ سمجھیے، کہانی نہیں ہو۔ حضرات عظیم مقام اے عقیدت دی بات ہے، اے محبت نال بھری ہوئی داستان ہے، اے او داستان ہے جڑے خون نال لکھی ہوئی، خون نال لکھی ہوئی داستان ہے۔ آپ نے پانی دے نال مشکی دے روپر فرمایا، حضرات عظیم مقام پہلے تے 2000 فوج دا لشکر سے، پھر 4000 دے لشکر نے آپ نو گھیر لیا۔ آپ نے کی کیتا، پانی دے مشکی دا اپنے دائیں موڑے دے ہوتے پایا، جلے دائیں موڑے دے ہوتے پایا تے ارادہ کی سی، اے تلوار دا بدلہ تلوار ہے، اے نیزے دا بدلہ نیزہ ہے، میں بدلہ دیندہ جاواں گا، سپاں دیاں سپاں الٹ دا ہی جاواں گا، تے خاندان رسول دا گڑا وعدہ کر کے آیا پانی لے جا۔ حضرت عباس علمدار گھوڑا ہے واگا موڑ گیا، کیسا منظر ہوئے گا؟ حضرت عظیم مقام توجہ فرمانا، ادھر واگا موڑیاں خیمے عمل میں وعدہ پورا کر، میں وعدہ پورا کر جمع، کیوں نہ دے گھرو دین شروع ہویا، اونا دے گھرو سن قرآن ملیا، دین اسلام ملیا، اونا نو پتا سی وعدے دے بارے کل قیامت والے دن پوچھا جاوے گا، اس وعدے آپ دے اے پر زور کوشش سی کہ میں اپنا وعدہ پورا کر جاواں، پانی پہنچا جاواں، لیکن مشیت عزتی نو کچھ اور منظور سے، میرے خالق و مالک نو کچھ اور منظور سے، میرے مالک نو منظور ہے اسی، اے کائنات بادشاہ میری راضی میری رضا واسطے بغیر پانی تو جام شہادت نوش کرے۔ حضرت غازی عباس علمدار سرکار نے جلے اگا موڑیاں نا تیران دی بارش اگے 2000 سے جندے جگر نو آپ نے کٹے آتے کٹ کے نہر فراتے گئے، ہون تے 4000 لشکرے تے تیر و سنان دی بارش ہے، تے علی دے لال دی جدے تلوار چل دی نا صفا الٹ جان دی، علی دے لال دی تلوار جلے چمک دیئے نا این کشتیاں دے پشتے لگ جان دے نا تے صفا دیاں صفا الٹ جان دی نا۔ میں قربان جاواں تین دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خوشکے زبانہ پیروے ود جانا دتیاں اتنا غازیاں شیر جوانا، جلے آپ نے اپنا گھوڑے دیاں واگا موڑیاں نے اہل بیت اتحار دے خیام اول
میں عباس کوشش پیا کرنا سیدہ سکینہ تک پانی پہنچ جاوے، لیکن کی ہویا ظالمہ دے تیور کچھ ہور سان۔ پھر کی ہویا ایک ظالم اگے بڑھیا جندا نام نوفل ہے، اس نے بڑے دھوکے دے نال تلوار توار کیتا، جناب دا دایاں بازو، جناب دا دایاں کندھا اتر گیا، دایاں بازو کٹ گیا، آپ نے بڑی جلدی دے نال مشکیدہ پانی والا بائیں بازو دے پالے۔ انہوں کہندے نہیں وفا، انہیں کہندے نہیں پیار، جلے بائیں بازو دے پایا۔ ایک اور ظالم جتنا زرار آئے، وہ لانتی خنجر لے کے بدیا دھوکے دے نال جناب دے حضرت عباس علمدار تے کھبے بازو تے عملہ ہاور ہویا، کھبا بازو جلے کٹیا گیا۔ وفا دی علامت، وفا دی نشانی حضرت عباس علمدار نے اے مشکیدہ پانی نال کوشش جاری ہے، میں خیام حسینی تک پانی لے جاواں۔ حضرت عباس علمدار نے اے پانی دا مشکیدہ اپنے منہ مبارک دنداں دے اندر دبا لیا، اے کوشش جاری ہے کہ میں پانی لے جاواں، لیکن ظالم دا تیر چلیا، اے مشکیدہ نو لگیا سارا پانی بہ گیا، جلے سارا پانی بہ گیا، ادھر زخم لگ گئے، زخمہ نال چور چور نے حضرت شاہ عباس گھوڑے دے زین تک قائم نہ رہ سکے، آپ فرش زمین تے تشریف لے آئے، جلے گھوڑے دی زین تو زمین تے تشریف لے آئے نے آواز دیندے نے یا اخاہ ادر، اے بھائی جان مینوں سنبھالو، مینوں سنبھالا دے آجے، مینوں سنبھالے آجے، میں قربان جاواں علی دے لالا تو میدان کربلا دے اندر نو حضرت علی المرتضیٰ دے لال جنہاں نے جام شہادت نوش کیتا، حضرت عزیزی مقام توجہ فرمانا، لیکن بڑے شاندار انداز دے لال انہوں نے اپنی اپنی جانہ دا نظرانہ پیش کیتا، دین مصطفیٰ واسطے نواسائی مصطفیٰ دے قدمہ دے ہوتے اپنی جانہ قربان کیتیاں، جلے گھوڑے دی زین تو زمین تے پیاؤ دینے اتر آواز دیتی، حضرت امام علی مقام دوڑے تے دوڑ کے فرمایا میرے عباس میں کتھے آواں، جواب دے اے میرے صفدر، جواب دے میں کیڑی جگہ تے آواں۔ جس وقت آپ تشریف لے آئے نا حضرت امام علی مقام جلے تشریف لے آئے حضرت شاہ عباس کے کول، آپ زمین تے نے تے حضرت امام علی مقام تے اضطراری حالت ہے، غم دی حالت ہے، تے غم دی حالت وچ پہ فرما دینے الان انکسر ظہری، ہن ویر زین تو زمین تے آیا ہے تے حسین دی کنڈ ٹوٹ گئی، ہن کمر ٹوٹ گئی، میں سویر دے لاشے اٹھاندا پیا، حسین دا حوصلہ تھلے نہیں گیا، حسین تھلے نہیں گیا، حسین دا حوصلہ پست نہیں ہویا، قوت نے جواب نہیں دیتا، ہن ویر تھلے آ گئے، حسین دی قوت جواب دیندی پئی، قلت ہیلتی، ہن میری ہیلا کٹ ہوندا جا رہا ہے، تے اسی زخمی حالت کے اندر حضرت امام علی مقام نے وہ کیسا منظر ہوئے گا اس میدان کربلا دے اندر جلے ویر ویر نو پہچاندا ہوئے گا، جلے ویر ویر نو پہچاندا ہوئے گا، ویر ویر نو چاندہ پیا ہوئے گا۔ حضرت مقام توجہ فرمانا، جس وقت حضرت عباس علمدار نو میرے آقا حضرت امام علی مقام نے اٹھایا ہوئے گا، او کیسی فضا ہوئے گی، او کیسا منظر ہوئے گا، ادھر حضرت غازی عباس نو اٹھایا ہوا، اٹھا کے جلے جسم دے نال جسم ملیا ہوا، اٹھا کے خیمے اول جاندے پہنے لے، خیمے اول نہیں پہنچے، رستے دے اندر حضرت غازی عباس دی روح مبارک پرواز کر گئی۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جلے جسم مبارک حضرت امام علی مقام نے خیمے وچ پہنچایا، جلے خیمے وچ پہنچایا تے سیدہ سکینہ نو امام علی مقام نے بلایا تے بلا کے فرمایا سکینہ آ جا، تیرا چاچا آ گیا، تیرا چاچا آ گیا۔ سیدہ سکینہ آیا،
علی اصغر تے ویسے ہی 6 ماہ دے نے اٹھ نہیں سکدے آ نہیں سکدے حضرات دی مقام جلے سیدہ سکینہ نے ویکھیا چاچا جان پانی لین گئے سن جامع شہادت نوش کر گئے ان جملہ لکھ لمی دل دے اتے سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ دا اے جملہ لکھی یار اہل بیت اطہار نال پیار کرن والے جلے سیدہ سکینہ نے حضرت عباس نے ویکھیا سینے نال لگ گئیاں سینے نال لگ کے عرض کر دیاں نے چاچا جان میرے پتا ہوندا اے آنو محمد دی طرح تسی بھی واپس نہیں ہونا میں کدی بھی جناب نو پانی دی فرمائش نہ کرتی ہے کیسا منظر ہے اور کیسا نظام ہے سارے پیار پہ کر دیں لیکن حضرت عباس علمدار نے اپنی شہادت پیش کر کے نواز شاہ مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان ہو کے کائنات والوں پیغام دے دیتا ہے وقت دا جڈا بھی بڑا یزید ہوئے نا عباس علمدار دا یہ پیغام ہے کدی گردن ان دے سامنے جھکاوے ہے نا کٹ جاوے تے کٹ جاوے جھکایا ہے نا کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے خدا دے بندے ہو رسول دے عاشقاں ہو خانوادے رسول دے عاشقاں ہو وفاداراں ہو خاندان رسول نال انجی وفاداری رکھے ہے جی میں حضرت غازی عباس علمدار انہوں نے ذکر ایمی رکھیا جے انہوں نے محبت ایمی رکھیا ہے جی میں حضرت عباس علمدار نے بازو کٹا دیتے اپنا جسم چھلنی کروا دیتا لیکن وفا وچ کمی آن دیتی نہیں سب کچھ لٹ جاوے ختم ہوندا ہے ختم ہو جاوے لیکن انہاں دی وفا وچ کمی آنی نہیں چاہیے اللہ تہاڈی میری حاضری قبول فرماوے آمین وما توفیق